السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین کرام، بعض لوگ گھروں میں جا کر کے ٹیوشن پڑھاتے ہیں۔ ان کا ٹیوشن پڑھانا کیسا ہے؟ کیا ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اسی طریقے سے ٹیوشن پڑھانے کی جو فیس لی جاتی ہے وہ فیس لینا کیسا ہے؟ اسی سلسلے میں آپ ذرا کے سامنے دو فتوے پیش کر رہا ہوں، جن میں سے ایک مادر علمی دارالعلوم دیوبند اور دوسرا کراچی بن نوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے آپ ویڈیو کو مکمل آخر تک سماعت فرمائیں۔ دونوں فتوے سن کر یہ بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں بن نوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ پیش کر رہا ہوں، اس سے بعد آپ مادر علمی کا فتویٰ سماعت فرمائیں۔ کسی نے معلوم کیا ہے کہ ٹیوشن پڑھانا شرعاً کیسا ہے؟ جواب: ٹیوشن پڑھانے سے بظاہر آپ کی مراد صرف قرآن پاک کی ٹیوشن سے متعلق سوال ہے، لہٰذا پہلے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کے گھر جا کر قرآن پڑھانے کے بجائے بچوں کو اپنے گھر یا مدرسے بلا کر وہاں ان کو قرآن پڑھایا جائے، تاکہ بچوں کے دلوں میں قرآن کریم کی تعلیم اور اس سے پڑھانے والے استاذ کی عظمت باقی رہے۔ چونکہ عام طور سے گھر جا کر قرآن کی ٹیوشن پڑھانے سے لوگوں کے دلوں میں قرآن کے معلم اور قرآنی تعلیم کی عظمت باقی نہیں رہتی، اس لیے علماء کرام نے گھر جا کر قرآن کریم کی ٹیوشن پڑھانے کو پسندیدہ قرار نہیں دیا ہے۔ لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے کوئی شخص گھر جا کر قرآن کریم پڑھاتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ چند باتوں کی رعایت رکھے۔ نمبر 1، گھر جا کر قرآن پڑھانے کے دوران اپنا دینی تشخص اور دینی وقار برقرار رکھے اور استغنا کا مظاہرہ کرے۔ کوئی ایسا طرز عمل نہ اپنائے جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں قرآن پڑھانے والوں کی عظمت و اہمیت ختم ہو جائے۔ مثلاً ایسا نہ ہو کہ اسے صرف اپنی فیس لینے سے مطلب ہو اور بچے جب چاہیں چھٹی کر لیں اور جتنا چاہیں اسے بٹھا کر انتظار کرواتے رہیں اور خود کھیل کود میں مصروف ہوں، لیکن قاری صاحب کو اس پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ اسی طرح مقررہ مشاہرے کے علاوہ گھر والوں سے صراحتاً یا اشارتاً سوال نہ کرے۔ نمبر 2، کسی بالغہ یا قریب البلوغ لڑکی کو نہ پڑھائے۔ نمبر 3، لوگوں کے گھر آتے جاتے پردے کا بہت زیادہ خیال رکھے اور نگاہوں کی خوب حفاظت کرے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ پڑ جائے، اور گھر والوں کو بھی تلقین کرے کہ وہ اس کے آنے جانے کے اوقات میں پردے کا خیال رکھا کریں۔ اب رہی بات اس پر اجرت لینے کی، تو تعلیم قرآن یعنی قرآن کریم کی تعلیم دینے، حفظ و ناظرہ پڑھانے پر اجرت لینے کو متاخرین احناف نے بوجہ ضرورت جائز قرار دیا ہے، لیکن یہ اجرت اصل میں قرآن پڑھانے کی نہیں ہوتی، بلکہ ان کاموں کے لیے اپنے آپ کو محبوس اور دیگر کاموں سے فارغ رکھ کر وقت دینے کی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے بچوں کو قاعدہ اور سپارہ پڑھاتا ہے، پیسے لینا مقصود نہیں ہو، تو وہ اگر اپنے اس وقت کے بدلے جو وہ دیتا ہے اور بچوں کے گھر آنے جانے کی مشقت کے بدلے بطور اجرت کچھ پیسے لے لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ پیسے لینا سوال میں مذکور قرآن کی آیت اور حدیث کی وعید میں داخل نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی عالم۔ یہ تھا بن نوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ۔ اس کے علاوہ آپ حضرات مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی سوال اور جواب کی روشنی میں سماعت فرمائے، بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ کسی نے سوال کیا ہے، ایک شخص مسجد میں ٹیوشن سینٹر چلا رہا ہے، جبکہ وہ نہ تو امام ہے نہ مؤذن ہے، نہ اس کے پاس کوئی ڈگری ہے جیسے وسطانیہ، فوقانیہ، مولوی، عالم، حافظ وغیرہ۔ وہ 5ویں کلاس سے بچوں کو پڑھاتا ہے، وہ فیس اپنے پاس رکھتا ہے، وہ مسجد کو ایک پیسہ بھی نہیں دیتا ہے، اور بچے مسجد میں پیشاب پاخانہ کر کے گندہ کر دیتے ہیں۔ برائے کرم رہنمائی فرمائے۔ یہ تھا سوال، آپ حضرات اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیوشن سینٹر مسجد شرعی کے حصے میں چلانا اور عصری تعلیم دے کر فیس حاصل کرنا، یہ دونوں کام مسجد میں جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر پڑھانے والا مسجد کے باہر پڑھائے اور پڑھانے کی اہلیت رکھتا ہو، خواہ مولوی عالم نہ ہو، تو پڑھانے کی اجرت لینا جائز ہے۔ مسجد کی وضع نماز، ذکر، تلاوت قرآن اور وعظ و نصیحت کے لیے ہے۔ 5ویں تک کا کلاس لگانا اور اجرت خود لینا دونوں باتیں مسجد کی وضع کے خلاف ہیں۔ نیز چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانے سے حدیث میں
صراحتاً ممانعت وارد ہے، بالخصوص جب وہ شور و شغب کرنے والے ہوں اور پیشاب وغیرہ سے مسجد کے ملوث ہونے کا اندیشہ ہو۔ اس لحاظ سے بھی مذکور فی السوال عمل مسجد میں جائز نہیں۔ حدیث میں جنبوا مساجدکم صبیانکم و مجانینکم و شراءکم الخ آیا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند۔